بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آپ کو میرے چہرے پر ہو سکتا ہے مسکراہٹ نظر آئے، محرم کے دن ہے، میں مبارک آپ کو دے نہیں سکتا، لیکن حق کی جیت کا اعلان ضرور کروں گا اور اللہ کے رحم کا ذکر بھی ضرور کروں گا کہ میں ہر جمعے کو رحم مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کی مخصوص نشستوں کا حکومتی جماعتوں کو دینے سے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس آنے والے جو منصور علی شاہ نے پڑھ کر سنایا، اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کو صرف انتخابی نشان واپس لینے کے معاملے کو اور بلکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے، مطلب قاضی اور فارم 47 سارے فارغ۔ عدت کے کیس میں بھی اب جسٹس افضل مجوکا کے جو بیانات آئے ہیں وہ بشرا بیوی کے جس فقہ سے تعلق ہے اس کے مطابق طلاق نہیں ہوئی، تو عدت کا معاملہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی ان کے حق میں جاتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے لوگ تگڑے ہو جائیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی ابھی بھی خوشخبریاں اور بھی آنے والی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ اب احتجاجی مرحلے میں جائیں گے، اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، کیا کریں گے؟ خان نے آپ محرم کے بعد دمادم مست کلندر کا اعلان بھی آج کر دیا، اور تحریک انصاف دنیا بھر میں، پاکستان میں صرف نہیں، بھوک ہڑتال کے لیے کیمپ لگائے گی یا معاملہ کدھر جائے گا؟ خفیہ ایجنسی کے فون ٹیپ میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے رندہ پھیر دیا آج، اور رات کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگ جو سڑکوں پر آئے، بہت بڑا معاملہ۔ اور اب ایک آٹے کا بہت بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، آٹے کی ملیں بند ہو گئی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس سے تحریک شروع ہوگی۔ تفصیل سے بات کروں گا، جمعے کا دن ہے اور قاضی صاحب نے آج جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے فیصلہ سنانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا کہنا ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور رہے گی۔ یہ الفاظ بجلیاں گرا گئے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدلیہ نے آمریت کا انکار کیا۔ یہ تفصیلی فیصلہ تو خیر پورا آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے کہ کوئی واردات نہ ہو جائے، لیکن ججز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ یوم تشکر منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس طرح ججز نے پریشر برداشت کیا، سبق سیکھیں ان سے۔ اب بڑھ کے نہیں مارنی، بیانات نہیں دینے، اب سیاست کیونکہ ڈیفائن ہوئی ہے، یہ ریفائن ہوئی ہے، بلکہ جمعے کا دن تاریخ گواہ، اور جمعہ ہمیشہ اقتدار کے لیے ان کے لیے بھاری رہا۔ آپ تاریخ اٹھائیں، نواز شریف، مریم نواز، کپتان صفدر کو احتساب عدالت نے جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزائیں دی تھی 2018 میں، نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو نائل جمعے کے دن کیا تھا، خان کو کلین چٹ بھی جمعے کو ملی تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ پاناما لیکس میں نواز شریف تاحیات نائل بھی جمعے کو ہوا تھا۔ پرویز مشرف جس دن ملزم نامزد ہوا تھا، ایمرجنسیز نے لگائی تھی وہ غیر آئینی اقدامات میں، جمعے کا دن تھا اور اس کا فیصلہ بھی ہوا تھا، ملزم نامزد ہوا تھا۔ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس افتخار چودھری بھی جمعے کے دن بحال ہوا، تو جمعے کی پوری ایک تاریخ ہے، جمعہ ان کے لیے ہمیشہ بھاری رہا، آج بھی جمعہ ان کے بل بڑا بھاری ہوا۔ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، اب صورتحال واضح ہوگی، فیصلہ 8-5 سے ہے، 2-3 لوگوں کی پیشن گوئیاں درست ہوئی، اس میں قاضی فائز ہیں، جسٹس امین الدین ہے، جمال مندوخیل، نعیم افنان، یہ 4-5 لوگ جو تھے مخالفت میں تھے، باقی جو ججز ہیں وہ اپنا نام تاریخ میں درج کروا گئے، اکثریت جیت گئی، تحریک انصاف جیت گئی، ان کو موقف جیت گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے، یہ کام منصور علی شاہ صاحب کو سونپا گیا کہ وہ آ کے بولیں، اس کے بعد پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کو موقع دیا گیا، تحریک انصاف کو فہرست جمع کروانے کا حکم بھی دیا کہ جمع کروائیں، ایک جماعت کے طور پر آپ مکمل طور پر موجود ہیں اسمبلی میں، اور یہ ان کا عددی نمبر 86 اس وقت اراکین موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں ان کے 107 ہیں، خیبر پختونخوا میں 91 ہیں، سندھ اسمبلی میں 9 ہیں، تو اب اس اعتبار سے مخصوص نشستیں ملیں گی۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ گھسپیتی آ کے بیٹھ کے، میں بڑا خوش ہوں یہ نکلی ہیں جو تمام خواتین جو آگے زبردستی بیٹھ گئی تھیں۔ اب ووٹ اور آئین کی بالادستی کا معاملہ جو تحریک انصاف، دیکھیں حکومت جو 2/3 اکثریت جو ان کے پاس موجود اب نہیں ہے، اب یہ آئینی ترمیم نہیں کر پائیں گے، 204 نشستوں تک یہ محدود ہوگے، یہ 20 نشستیں قومی اسمبلی کی نہیں ملیں گی۔ تحریک انصاف کو جو جماعت کے طور پر تسلیم کیا گیا، یہ بہت بڑی کام، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ انہیں کالعدم کر کے، دہشت گرد کر کے فارغ کر دیں ہمیشہ کے لیے، یہ ناکام ہوئے، جماعت تھی اور ہے۔ منصور علی شاہ کے یہ الفاظ سب سے قیمتی الفاظ تھے، آنے والے چیف جسٹس بھی ہوں گے، قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی بڑھ گئی، قاضی صاحب بھی فارغ، ججز نے تاریخ جو بنائی ہے، دیکھیں اس کا جو یہ معاملہ، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں، لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، یہ 15 دن کے اندر تحریک انصاف کو حکم جاری کیا کس جماعت میں وہ بتائیں، سارے ظاہر ہے تحریک انصاف میں، یہاں الیکشن کمیشن نے سارے واردات کی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو روکا جائے، کوئی ٹیکنیکل معاملے نکالے جائیں، لیکن اس کی آپ یہ اپیل بھی نہیں دائر کر سکتے، یہ بھی مزے کی بات ہوں۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی ملے گا، جو ان کے پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کرتے وہ بھی مانیں گے، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں وہ بھی کالعدم ہوتے ہوئے اب نظر آئیں گے۔ مینڈیٹ کی واپسی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو یہ ایک آئینی، قانونی اور سیاسی بحران بن رہا تھا، وہ ختم ہوا ہے۔ تحریک انصاف اب فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑے گی، انہیں طاقت ملے گی، ان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر اب کوشش کریں گے کہ ان کے اندر فارورڈ بلاک بنایا جائے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن
ٹریبیونل میں جو فیصلہ دینے والے ججز تھے، آج انہوں نے ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کیا ہے. جو ماحول ورنہ آج بنا ہوا تھا دیکھ لیں، مکمل طور پہ کرفیو تھا، سخت سیکیورٹی تھی، پریزن وینیں کھڑی کی ہوئی تھی، فوجی ٹرک کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک کرفیو جیسے حالات تھے، عام شہریوں کا راستہ پورا بند تھا، داخلہ بند تھا، اور مارشل لا اور ایمرجنسی کی تیاریوں کی خبریں بھی انہوں نے جاری کروا دی تھی. اور انہیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اب اظہار تشکر کے لیے باہر نکل آئے تو ٹھیک ہے، احتجاج کے لیے نکل آئے تو محرم کے معاملات ہے، کام خراب نہ ہو جائے. سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہے. اسلام آباد میں سیشن عدالت ہے، وہاں بھی سیکیورٹی بڑی سخت ہے، وہاں بھی چونکہ عدت کی اپیلوں پر فیصلہ ہو رہا ہے. تو اب جس طرح انہوں نے فوجی ٹرک بلوائے ہوئے تھے، پریزن وینز بلائی ہوئی تھیں، اور سخت سیکیورٹی میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک میسج بھیج دیا تھا. لیکن اب ججز کس طرح تگڑے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آگے. معاملہ اصل میں 2 ایکسٹینشن پر پھنسا ہوا تھا، جس طرح ہمیشہ ایکسٹینشن میں ہم پھنس جاتے ہیں. اور یہ بات جو لوگوں کو اندازہ نہیں، یہ جو آپ کو 8 ججز نظر آئے ہیں یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ کھڑے ہیں. جس طرح 2007 میں جسٹس افتخار چودھری کی عدلیہ بحالی معاملہ تھا، بڑی تحریک آپ نے چلتی دیکھی، وکلا نے نہیں چلائی، نہ ججز نے چلائی، وہ اشفاق پرویز کیانی صاحب نے چلائی تھی، اسی لیے کامیاب بھی ہوئی اور چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے. آج بھی وہی معاملہ ہے. یہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت کے پیچھے جو لائن میں جج لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا فیصلہ تھا کہ اگر ایک دفعہ قاضی صاحب کو یہاں کامیاب کر دیا تو پھر سپریم کورٹ کا وہی حال ہوگا جو باقی اداروں کا. آئین اور قانون کا کھلواڑ ہو رہا ہے جس طرح، اور یہ باقی اداروں میں بھی معاملہ اب اسی طرح ہوگا جہاں اب سپریم کورٹ میں ہوا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو جو لوگ آپ کو پتہ ہے موجودہ لوگ ججز سے یہ فیصلہ کروا گے، وہ اب اپنے اداروں میں بھی یہی فیصلے کروائیں گے. یہ 8 ججز اچانک اتنے طاقتور نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہیں کوئی تحریک انصاف سے اتنی زیادہ محبت ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور انہیں سپورٹ حاصل تھی، بہت بڑی سپورٹ. یہ پورے کا پورا نظام طاقتور لوگوں نے جکڑا ہوا ہے. لیکن اب پھنس وہ اس طرح گئے ہیں، ایک طرف معیشت انہیں جکڑ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام انہیں جکڑ رہا ہے، خارجہ پالیسی انٹرنیشنل دباؤ انہیں پھنسا کے رکھا، اور اندر اداروں کے اندر حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر قاضی صاحب کی اب تک کی جو موجودگی تھی، ان کی بہت بڑی ضمانت تھی. پورے کا پورا نظام جو تھا فارم 47 کا، یہ قاضی صاحب کے کندھوں پہ چل رہا تھا. یہ صرف ایک مدت ملازمت نہیں، 2 تھی، بلکہ اس کے ساتھ آگے بھی دیکھیں تعیناتی کا معاملہ بھی تھا. معاف کیجیے گا. اور آصف علی زرداری کی صدارت بھی خطرے میں، کیونکہ آصف علی زرداری بھی قانونی اعتبار سے دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے، ایک تو وہ بلاول کے ساتھ شریک چیئرمین بھی ہے، اس کی اپنی پارٹی بھی موجود ہے، تو 2 الیکشن وہ لڑا ہے پیپلز پارٹی سے. تو اس کا بھی معاملہ جو آئینی عدالتوں میں جا کے اس کے عہدے کی بھی آئینی اعتبار سے مشکلات شروع ہوں گی. تو یہ 1 2 3 4 لوگوں کے لیے مشکلات کا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے اس معاملے کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی. اور قاضی صاحب کو آخری دنوں میں جو کہتے تھے مدت ملازمت تو اسے نہیں لینا چاہتا، ادارے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں. ادارے نے وہ کندھا نیچے سے نکال لیا. انہوں نے کہا جی 3 ججز فیصلہ سنائیں، اس کاز لسٹ کو منسوخ کیا. پھر کہا نہیں 13 سنائیں گے، کیونکہ ججز نے یہ کہا کہ اگر ہمیں ساتھ نہ بٹھایا تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اختلافی نوٹ میں دے دیں گے، وہ اکثریت بن جائے گی، وہ فیصلہ خود ہی آ جائے گا. اب مخصوص نشستوں کے معاملے میں یاد رکھیں یہ کوئی آئینی درخواست نہیں تھی، یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل تھی. انہوں نے پوری کوشش کی، بلکہ قاضی صاحب تو کیا ان کی اپنی اہلیہ کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے خاوند کے لیے بڑی جان ماری، اسی لیے وہ حلف میں انہیں ساتھ لے کر آئے تھے. تو حلف تو اصل میں انہوں نے بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا کہ ایک اسکول ٹیچر ہوتے ہوئے انہوں نے بڑی مدد کی. پہلے تو آپ کو پتہ ہے خاندانی جو پراپرٹیز بنانے میں، اور پھر خان کے خلاف خط جو لکھے، ریاست مدینہ پہ اعتراض کیا، خان کی بنی گالہ کے معاملات کھولنے پہ فریق بننے کی کوشش کی، اور کالعدم خان کی وزارت عظمیٰ سے استعفے کی کمپین چلائی انہوں نے. تو قاضی صاحب کی مخالفت میں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ رہے ان کے ساتھ لڑتی بھی نہیں، لیکن بہرحال یہ ناکام ہو گئے. اب بڑے اہم دن شروع ہونے والے ہیں. اب جو ہر گزرتا دن اب سے لے کر 30 ستمبر تک ہوگا بڑا اہم ہوگا. یہ 4 دن جو ہے انٹرنیٹ بند رہے گا، ان 4 دنوں میں یہ پوری کوشش کریں گے بہت کچھ کرنے کی. اور تحریک انصاف کو ایک تو دیکھیں اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ مطلب ختم کرنے ہیں، پارٹی کو متحد کر رہے ہیں. اور جس طرح ماضی میں دیکھیں 8 فروری کو عوام نے آگ اور خون کا دریا پار کر کے الیکشن جتوایا، 9 فروری کو یہ احتجاج کرتے تو آج الیکشن کے یہ معاملات ہی نہ ہوتے. لیکن خیر انہیں اس وقت انہوں نے طاقتور لوگوں نے ڈرا دیا، گفتگو سے منوا لیا، بہت کچھ کروا لیا. لیکن اب فارم 47 کی حکومت بری طرح ہر محاذ پر ناکام ہے، کیونکہ ججز اگر تگڑے ہوئے ہیں تو سارے کا سارا مینڈیٹ اب واپس آتا ہوا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ خان کی رہائی بھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور دیکھیں آپ اس کی وجہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں رات کے مناظر دیکھ لیں، میڈیا نہیں دکھاتا آپ کو، لاکھوں لوگ سڑکوں پر، لاکھوں. اور یہ جو حالات ہوتے جا رہے ہیں بڑے خطرناک حالات ہوں گے. اس کی وجہ دیکھیں پاکستانیوں کو احساس ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ہے کیا سوائے شناختی کارڈ کے. اور اس شناختی کارڈ کے بھی یہ جو پلاسٹک لگا ہوتا ہے اس کی بھی آپ فیس خود دیتے ہیں، اس کے اوپر تصویر لگی ہے وہ بھی آپ، جو پرنٹنگ چھپی ہوتی ہے اس کے بھی پیسے آپ دیتے ہیں. ہر چیز اب آپ نے اپنے پیسوں کی، اور وہ بھی ڈبل ٹرپل.
جو پیٹرول آپ کو 273 کا ملتا ہے، اگر آج یہ حالات اگر اس طرح کے نہ کریں تو آپ کو 50-60 روپے کا ایران سے ملنا شروع ہو جائے، بجائے ان کی گاڑیوں میں جانے کے. یہ جن کی بڑی بڑی گاڑیاں کو چلتی نظر آتی وہیں سے چل رہی ہیں، ورنہ حالات کیا ہیں. اسی طرح بجلی میں دیکھ لیں 60-70 روپے آپ کو جو یونٹ ملتا ہے وہ 5 روپے 10 روپے کا یونٹ ملنا شروع ہو جائے. آپ کے اپنے ملک سے نکلتی ہوئی گیس ہے یا پھر ایران سے آپ کو مفت مل سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ کرنے نہیں دیں گے. اگر وہ آپ کو سستا دیں گے تو آصف زرداری کے پروٹوکول کی گاڑیوں کا بجٹ پھر 9 کروڑ سے 44 کروڑ کیسے ہوگا؟ شہباز شریف عوام کے ٹیکسوں سے جو پیسوں سے اشتہارات کروڑوں پہ خرچ کرتا ہے وہ کیسے کرے گا؟ بچوں کے دودھ پر 18% ٹیکس اگر عائد نہیں کریں گے تو پھر حمزہ شہباز کی جو ڈیری فارمز ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ یہ جو آٹے پر ود ہولڈنگ ٹیکس اگر نہیں لگائیں گے تو جہانگیر ترین، نواز شریف، زرداری، ان کی آٹے کی ملیں کیسے چلیں گی؟ بجلی جو ابھی دیکھیں 10 روپے مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، اس کے تمام اخراجات کسانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے جو ٹریکٹر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2 سے 5 لاکھ روپے جا رہا ہے. انڈیا میں مفت دینا شروع کر دیا انہوں نے. آٹے کے مالکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا کے آٹے کی پسپائی اور سپلائی بند کر دینی ہے، تو وہ جو گیپ آئے گا قحط نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ پاسپورٹ دفتر کے باہر صرف لائنیں لگی ہوئی دیکھیں، 95% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ حالات ایسے انہوں نے بنا دیے، اس طرح کے حالات، اتنے خطرناک حالات. اور دوسری طرف ان کی نوٹنکیاں دیکھ کے دل خون جلتا ہے. آذربائیجان کا صدر وہ شنگھائی کارپوریشن میں شہباز شریف کو ملا، اس نے کہا جی پاکستان کا چکر لگائیں، کیونکہ 23 مہینے ہو گئے PDM-1 اور نگران اور اس کے بعد PDM-2 کوئی بڑے ملک کا سربراہ پاکستان نہیں آیا. چین نے تو 6 مہینے یہاں سفیر ہی نہیں لگایا تھا. 23 مہینے کے بعد گھیر گار کے انہیں آذربائیجان ملا ایک، اس کے صدر کو لے آئی یہاں. اور ان حالات میں جہاں ملک میں مہنگائی، معیشت کے حالات تباہ و برباد، اور ان کی نوٹنکیاں آذربائیجان کے صدر کو پروٹوکول ایسے دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ دنیا کا کون سا بڑا صدر ان کے لیے کتنے ڈالر لے کر آ رہا ہے. 3 F-16 اس طرف، 3 F-16 اس طرف. یہ دنیا کے باقی ممالک کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی نریندرا مودی کو جیسے وہ اسرائیل گیا تو عرب ممالک نے بھی اور اسرائیل نے بھی سب نے اسے فضا میں پروٹوکول دیا. یہ دکھانا چاہتے ہیں یہاں جو آئے گا ہم اس کے نیچے لیٹ جائیں گے. عمران خان نے چونکہ نقل کریں گے، اس نے محمد بن سلمان گاڑی چلائی، محمد بن سلمان نے دیکھیں تعلقات کیا تھے. یہ پیوٹن شمالی کوریا کے پاس جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، وہاں ان کے تعلقات دیکھیں خارجہ پالیسی میں. یہ اس لیول پہ گر گئے. عمران خان نے 1 سال میں 2 دفعہ OIC کروائی، 58 اسلامی ملک سارے یہاں اکٹھے ہو گئے 1 سال میں 2 دفعہ، اور یہ آذربائیجان کے ساتھ. اور وہ وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے کھلے عام اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے، اپنی ملٹری بیسز بھی دیں، ہوائی اڈے بھی دیے. تو یہ بھی ان کے ساتھ یا تو یہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں یا پھر تھوڑی ذاتی دوستی بن جائے، جس طرح ترکی کے ساتھ تھی یا سعودی عرب کے ساتھ تھی، تاکہ جب بھاگیں تو کوئی نہ کوئی ان ممالک میں سے پناہ دے دے. اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے آذربائیجان سے پاکستان کو کیا ملنا ہے. تو یہ ان کی نوٹنکیاں ہیں. یہ سارے معاملات ہیں. معیشت کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے. اور عدالتوں میں ابھی دیکھیں فاروق حیدر صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں حساس اداروں کو فون ٹیپ کی درخواست ہے، اس پہ لارجر بینچ بننے جا رہا ہے، وہ معاملہ بھی روکیں گے. ہر جگہ پہ ان کو اب عدلیہ سے رکاوٹیں آئیں گی. یہ فیصلہ تمام ججز کو یقین کریں حوصلہ دے گیا ہے. اور ابھی یہ تمام جج ان کے جتنے فیصلے ہیں، مینڈیٹ کے جو فیصلہ سب سے بڑا، اس فیصلے میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کیسے کیسے انہیں سرپرائز ملیں گے. تو تحریک انصاف کے پاس حکومت میں طاقت آتی رہے گی، لیکن دوسری طرف یہ لگے گا کہ یہ معاملات کے حل ہوں گے نہیں. عمران خان نے اعلان کیا کہ محرم کے بعد دما دم مست کلندر کرنا ہے، تحریک کا فل اعلان. اور اس کے بعد 10 محرم کے بعد تحریک انصاف چوتھے گیئر میں جانے لگی ہے. پوری دنیا میں احتجاج کا ایک سلسلہ پھیلایا جائے گا، اور ابھی جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے بعد جو قراردادیں ابھی جو میری اطلاعات ہیں کچھ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہاں بھی قراردادیں پیش ہونے جا رہی ہیں. تو ان کے اوپر جو دباؤ بڑھتا جائے گا، معیشت کا دباؤ بڑھتا جائے گا، یہ بالکل ہتھیار پھینک دیں گے آپ کے سامنے. آپ کو خود یہ نظر آئے گا کہ یہ ہاتھ اٹھا لیں گے کہ جی ہم اس معاملے پہ اب نہیں چلنا چاہتے آگے، کیونکہ ہم سے کام چل نہیں رہا. تو اس کے بعد پھر بند گلی سے نکلنے کا راستہ ان کے پاس محفوظ. اب یہ انا اور ضد کا جو معاملہ ہے وہ اب آپ کو کسی حد تک کم ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ہو سکتا ہے 2 قدم پیچھے ہٹیں. اور یہ اصل دباؤ ادارے کے اندر سے آتا ہے، یہ یاد رکھیں. جس طرح ابھی سپریم کورٹ سے، تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں باتیں، ان کو مبہم الفاظ میں ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہیں تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہی وہ کریں گے. اب جس طرح یہ ایک بہت بڑی مثال سیٹ ہوگی. اگر آج یہ معاملہ آج نہ ہوتا، مخصوص نشستیں دیکھیں تحریک انصاف کو نہ بھی ملتی تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی. تحریک انصاف کو اس پہلے مینڈیٹ چھینا ہوا تھا نا. اصل معاملہ تھا عدلیہ کا کھڑا ہونا اور یہ ایکسٹینشنز کے معاملے، 2/3 اکثریت کے معاملے. اب یہ آرٹیکل 6 میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو وہ ان کے خلاف آج چلی گئی ہیں اور معاملات بدلیں گے. اب عدت کا معاملہ بھی چل رہا ہے بہت سارا. اگلا جو ویلاگ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا، اس میں 3-4 اور بڑی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.